السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، ایک فقیر تھا، اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ تو ایک شخص اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مانگتے ہو؟ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ میں غریب ہوں۔ تو اس شخص نے کہا تم غریب نہیں، تم تو بہت بڑے مالدار ہو۔ تو فقیر کہنے لگا کہ بابو جی مذاق نہ کریں، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تم بڑے امیر ہو، تم بڑے مالدار ہو۔ تو وہ غریب شخص دوبارہ کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا، اس فقیر سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم مجھے 1 لاکھ میں دے دو گے؟ تو فقیر نے اپنے کندھے کے ساتھ لگا ہوا وہ ایک جلا سا ہوتا ہے وہ اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ لے لیں۔ تو شخص نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں 20,000 روپیہ دیتا ہوں، تم مجھے اپنا 1 پاؤں دے دو۔ فقیر کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنا پاؤں نہیں دے سکتا 20,000 میں۔ تو شخص نے کہا کہ میں 20,000 اور تمہیں دیتا ہوں، مجھے اپنا 1 ہاتھ دے دو۔ فقیر نے کہا کہ نہیں، میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو شخص نے کہا کہ میں تمہیں 50,000 روپیہ دیتا ہوں، مجھے اپنی 1 آنکھ دے دو۔ فقیر کہنے لگا کہ میں آنکھ بھی نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس طرح اس شخص نے اس فقیر کو سمجھایا کہ دیکھو کتنے پیسوں کی میں تمہیں آفر کر رہا ہوں اور تم مجھے اپنی کوئی چیز نہیں دے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس جو موجود ہیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان، تمہارا پورا جسم، تمہاری زندگی اور تمہاری ذہانت، تمہاری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اتنی قیمتی ہیں کہ ان پیسوں کے مقابلے میں ان پیسوں کی ان چیزوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو غریب نہ سمجھو، بلکہ تم بڑے امیر ہو۔ ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب قسم کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ عام حالات میں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جس وقت ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز خراب ہو جاتی ہے یا ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز وہ ختم ہو جاتی ہے یا موجود ہی نہیں ہوتی، تو پھر انسان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ چیز کتنی قیمتی تھی۔ آج اس وقت دنیا میں بے شمار ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کے باوجود دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ تو ان کی زندگی کو اگر کوئی ہم پڑھتے ہیں یا ان کی زندگی کو سنتے ہیں یا ان کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بڑی موٹیویشن ملتی ہے، ہمیں اس سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں بڑی موٹیویشن ملتی ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک آسٹریلیا کے رہنے والے نک ہیں۔ ناظرین، اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے محروم نک ویجسک اس وقت 2 اداروں کے سربراہ ہیں۔ وہ پیدائشی طور پر ہاتھوں اور پیروں سے محروم ہیں، لیکن اس معذوری سے دوچار نک کے پاس ہمت اور حوصلے کی کوئی کمی نہیں۔ پوری دنیا میں ایک تحریکی مقرر کے طور پر معروف نک کی زندگی ایک مثال بن گئی ہے جو لاکھوں لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 10 برس کی عمر میں خودکشی کی کوشش کرنے والے نک نے کامیابی کی کون سی چابی تلاش کر لی جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، نک کی پیدائش آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہوئی۔ پیدائش کے وقت نہ تو ان کے ہاتھ تھے اور نہ ہی پیر۔ ان کو دیکھ کر ان کے والدین ہی نہیں، ڈاکٹر بھی حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ اس کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نک ٹیٹرا نامی انتہائی نایاب قسم کی ایک پیدائشی بیماری کی زد میں آ گئے تھے۔ اگرچہ بائیں کولے کے نیچے چھوٹے سے پاؤں کے ہونے سے انہیں توازن کے ساتھ بیٹھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہر چیز ان کے لیے مشکل تھی۔ نک حوصلے کے ساتھ ان مشکلات سے نبرد آزما ہوتے رہے۔ ان کی محنت رنگ لائی۔ آج وہ کسی بھی عام انسان کی طرح ٹائپ کر سکتے ہیں، اپنے مختصر سے پیروں کے انگوٹھے کے درمیان چیزوں کو پھنسا لیتے ہیں، گیند کو کک کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ روزانہ سوئمنگ کرتے ہیں، پانی کی سطح پر سرفنگ کرتے ہیں اور اسکائی ڈائیونگ کرنے کا سنسنی خیز لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ مایوسی کے سمندر میں ڈوب گئے تھے۔ میلبرن کے جس اسکول میں وہ زیر تعلیم تھے، وہاں ان کے ساتھی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نک کے والدین اسے مین سٹریم اسکول سسٹم میں تعلیم دلوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے، لیکن اس قسم کے وبال کے ساتھ نارمل زندگی گزارنا کٹھن تھا۔ زندگی کے ابتدائی 8 برس تک
نک اس احساس کے زیر اثر ذہنی دباؤ کا شکار رہا کہ اس کا مستقبل تاریک ہے۔ جب وہ 10 سال کا تھا تو اس نے نہانے والے ٹب میں ڈوب کر خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نک نے 2-3 دفعہ خودکشی کی کوشش کی مگر ناکام رہا، کیونکہ ہر دفعہ اس کے لاشعور میں موجود احساس ندامت نے اسے بچا لیا۔ معذوری سے لڑتے ہوئے اس کا بچپن بیت گیا۔ نک نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک حیران کن سفر کا آغاز کیا۔ اس نے اپنی معذوری کو پس پش ڈال کر زندگی کے لیے تعمیری اور مفید مقاصد کا انتخاب کیا۔ مصیبتوں پر قابو پانے کا یقین اور اپنے بھروسے کی پختگی سے متعلق پر اثر طریقے سے بات کرنا نک نے ہائی اسکول میں حصول تعلیم کے دوران ایک خاص روپ سے متاثر ہو کر سیکھا۔ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے تحریک دینے کی غرض سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اگلے 2 سال تک وہ چند نفوس پر مشتمل صرف 2 درجن گروہوں سے ہی خطاب کر پایا تھا۔ مقرر کے طور پر وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے محنت کرتا رہا۔ اس سلسلے میں اس نے ایک تقریر سکھانے والے کوچ کی خدمات بھی حاصل کیں، جس نے دوران خطابت اپنی حرکات و سکنات بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اسے مختلف گر سکھائے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ نک نے خود کو 10ویں گریڈ کے 3000 طلبہ کے سامنے کھڑا پایا جن سے اسے خطاب کرنا تھا۔ وہ بہت نروس تھا، اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے، مگر جب اس نے بولنا شروع کیا تو پہلے 3 منٹوں میں ہی وہاں موجود آدھی سے زیادہ لڑکیاں رو رہی تھیں اور لڑکے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نک آج تحریکی مقرر کے طور پر 50 ممالک میں 2000 مرتبہ خطاب کر چکا ہے۔ اس کی تقاریر کا مرکز موجودہ دور کے نوعمری کے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ اب تک 5 بر اعظم کے 3 ملین باشندوں سے خطاب کر چکا ہے۔ وہ زیادہ تر اسکولوں، قومی اجتماع، مستند سامعین سے مخاطب ہوتا ہے۔ نک کہتا رہتا ہے کہ دوستو، ہمیشہ بڑے خواب دیکھو اور پھر ان کا تعاقب کرتے رہو۔ آج دنیا بھر کے معذور لوگوں کے لیے نک ایک امید کی کرن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معذور لوگوں کو ویل چیئر دینے یا ان کے لیے کوئی عمارت بنانے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ نک کہتے ہیں جب دوسرے لوگ اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنی جانب سے پوری کوشش کرتا ہوں، ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ وہ معذور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کبھی کوشش کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، ناکامی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کسی بات سے جھجکنا بھی نہیں چاہیے، کسی کام سے شرم بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات واضح رہے کہ زندگی کے سفر میں تمام تر مشکلات کے باوجود نک نہ تو رکے اور نہ انہیں کوئی روک پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر کچھ نہ ہو تو پھر بھی اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جسم ہے، اگر آپ کے پاس دل اور دماغ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر آپ کے پاس پاؤں ہیں جن سے آپ چل سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہاتھ ہیں جن سے آپ کچھ کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس زبان ہے جس سے آپ بول سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کان ہیں جس سے آپ سن سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس آنکھیں ہیں جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، کیونکہ ان کے ذریعے دنیا کی ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز ان کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔